اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4305 اور 4306۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے ظہیر بن معاویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا، اور ان سے مجاشع بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی مجالد کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اسے اس لیے لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ ہجرت پر اس سے بیعت کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت کرنے والے اس کی فضیلت اور ثواب کو حاصل کر چکے، یعنی اب ہجرت کرنے کا زمانہ تو گزر چکا۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ اس سے کس چیز پر بیعت کر لیں گے؟ پھر آپ اس سے کس چیز پر بیعت لیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان، اسلام اور جہاد پر۔ ابی عثمان نہدی نے کہا کہ پھر میں مجاشع کے بھائی ابو سعید مجالد سے ملا، وہ دونوں بھائیوں سے بڑے تھے۔ میں نے ان سے بھی اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجاشع نے حدیث ٹھیک طرح بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 4307 اور 4308۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن ابی بکر نے بیان کیا، کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نہدی نے، اور ان سے مجاشع بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں اپنے بھائی ابو معبد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرانے کے لیے لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کا ثواب تو ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ختم ہو چکا، البتہ میں اس سے اسلام اور جہاد پر بیعت لیتا ہوں۔ ابو عثمان نے کہا کہ پھر میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مل کر ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجاشع رضی اللہ عنہ نے ٹھیک بیان کیا، اور خالد خدا نے بھی ابو عثمان سے بیان کیا، ان سے مجاشع نے، اور کہ وہ اپنے بھائی مجالد کو لے کر آئے تھے۔ پھر حدیث کو آخر تک بیان کیا، اس کو اسماعیلی نے وصل کیا ہے۔ حدیث نمبر 4309۔ اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، اور ان سے مجاہد نے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ ملک شام کو ہجرت کر جاؤں۔ فرمایا، اب ہجرت باقی نہیں رہی، جہاد ہی باقی رہ گیا ہے، اس لیے جاؤ اور خود کو پیش کرو، اگر تم نے کچھ پا لیا تو بہتر، ورنہ واپس آ جانا۔ حدیث نمبر 4310۔ اردو ترجمہ۔ نظر نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی، انہیں ابو بشر نے خبر دی، انہوں نے مجاہد سے سنا کہ جب میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ہجرت کہاں رہی؟ اگلی روایت کی طرح بیان کیا۔ حدیث نمبر 4311۔ اردو ترجمہ۔ مجھ سے اسحاق بن یزید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عمر اوزاعی نے بیان کیا، ان سے عبدہ بن ابی لبابہ نے، ان سے مجاہد بن جبر مکی نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کرتے تھے کہ فتح مکے کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی۔ حدیث نمبر 4312۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن یزید نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام اوزاعی نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبید نے ان سے ہجرت کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ
کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی۔ پہلے مسلمان اپنا دین بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پناہ لینے کے لیے آتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں دین کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا تو مسلمان جہاں بھی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے۔ اب تو صرف جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے۔ حدیث نمبر 4313 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصم نبیل نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا مجھ کو حسن بن مسلم نے خبر دی اور انہیں مجاہد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن خطبہ سنانے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن اس نے مکے کو حرمت والا شہر قرار دے دیا تھا، پس یہ شہر اللہ کے حکم کے مطابق قیامت تک کے لیے حرمت والا رہے گا، جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ میرے لیے بھی صرف ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ یہاں حدود حرم میں شکار کے قابل جانور نہ چھیڑے جائیں گے، یہاں کے کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں، نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے، اور یہاں پر گری پڑی چیز اس شخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور کسی کے لیے اٹھانی جائز نہیں۔ اس پر حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا، یا رسول اللہ، اذخر گھاس کی اجازت دیجیے، کیونکہ سناروں کے لیے اور مکانات کی تعمیر وغیرہ کے لیے یہ ضروری ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، پھر فرمایا، اذخر اس حکم سے الگ ہے، اس کا کاٹنا حلال ہے۔ دوسری روایت میں ابن جریج نے اسی سند سے ایسی ہی ہے، انہوں نے عبد الکریم بن مالک سے، انہوں نے ابن عباس سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نے بھی آرہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 4314 اردو ترجمہ۔ جنگ حنین کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ توبہ میں ہے کہ یاد کرو حنین کے دن کو جب تم کو اپنی کثرت تعداد پر گھمنڈ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہونے لگی، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد اللہ نے تم پر اپنی طرف سے تسلی نازل کی۔ غفور الرحیم تک۔ ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ہارون نے بیان کیا، کہا ہم کو اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں زخم کا نشان دیکھا، پھر انہوں نے بتلایا کہ مجھے یہ زخم اس وقت آیا تھا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک تھا۔ میں نے کہا، آپ حنین میں شریک تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی پہلے میں کئی غزوات میں شریک ہو چکا ہوں۔ حدیث نمبر 4315 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا، ان کے یہاں ایک شخص آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اے ابو عمارہ، کیا تم نے حنین کی لڑائی میں پیٹھ پھیر لی تھی؟ انہوں نے کہا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے، البتہ جو لوگ قوم میں جلد باز تھے انہوں نے اپنی جلد بازی کا ثبوت دیا تھا، پس قبیلے حوازن والوں نے ان پر تیر برسائے۔ ابو سفیان بن حارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، اس میں بالکل جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ حدیث نمبر 4316 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، میں سن رہا تھا کہ تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں پیٹھ پھیر لی تھی۔ انہوں نے کہا، جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، ہوا یہ تھا کہ حوازن والے بڑے تیر انداز تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ حدیث نمبر 4317 اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، انہوں نے برا سے سنا، ان سے قبیلہ قیس کے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین میں چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے؟ انہوں نے کہا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے۔ قبیلہ حوازن کے لوگ تیر انداز تھے، جب ان پر ہم نے حملہ کیا تو وہ پسپا ہو گئے، پھر ہم لوگ مال غنیمت میں لگ گئے، آخر ہمیں ان کے تیروں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور حضرت ابو سفیان ان کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں۔ اسرائیل اور زہیر نے بیان کیا کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے اتر گئے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4305 سے 4317 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔